تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں عقل و ایمان کی نعمت سے نوازا اور علم و میزان کی نعمت عطا کی۔ ہم اس پاک ذات کی حمد کرتے ہیں اور اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اس نے ہم پر قرآن نازل کیا اور سب سے افضل دین سے ہمیں خصوصی طور پر بہراور کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، ایسی گواہی جس کی بدولت ہم جہنم سے نجات چاہتے ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ سب سے بہتر نبی ہیں جو جناتوں اور انسانوں کے لیے بھیجے گئے۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل کرے آپ پر، نیکی، احسان، بصیرت اور عقل والے آپ کے آل و اصحاب پر اور اچھی طرح پیروی کرنے والوں پر اس دن تک جب میزان نصب کی جائے گی۔ اما بعد، لوگوں، میں تم کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ تم پر رحم کرے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور خلوت و جلوت میں اس سے ڈرو۔ اپنے اعضاء و جوارح کی حفاظت کرو، خصوصاً اپنی زبان کی۔ مومن ایسی چیز کا تکلف نہیں کرتا ہے جسے وہ اچھی طرح نہیں جانتا، اور ایسی چیز میں نہیں کودتا جو اس کا میدان نہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اسے عزت بخشی، اسے امتیاز و فضیلت عطا کی، اسے ایمان کی زینت سے آراستہ کیا، غور و فکر کی نعمت سے مالا مال کیا، اس کے لیے اسی قدر کمال مقرر کیا جس قدر اس نے تقوی اور وقعت حاصل کی، اور اسی قدر اس میں نقص اور کمی رکھا جس قدر وہ معصیت اور ہلکے پن کا شکار ہوا۔ انسان کی عقل کے کمال اور پختگی پر، بلکہ انسان کی پرہیزگاری و دینداری پر جو عظیم ترین چیزیں دلالت کرتی ہیں، ان میں سے اس کا ایسی چیز میں مشغول رہنا ہے جس سے اس کو مطلب ہو، اور ایسی چیز سے دور رہنا ہے جس کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبصورتی میں سے یہ ہے کہ وہ ایسی چیز کو چھوڑ دے جس سے اس کا مطلب نہ ہو۔ اسے احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ورع اور پرہیزگاری کو ایک ہی کلام میں سمو دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبصورتی میں سے یہ ہے کہ وہ ایسی چیز کو چھوڑ دے جو اس کے مطلب کی نہ ہو۔ یہ بولنے، دیکھنے، سننے، پکڑنے، چلنے، سوچنے، بلکہ ان تمام ظاہری و باطنی حرکات اور سرگرمیوں کے ترک کو شامل ہے جو غیر متعلق ہوں۔ سو پتہ چلا کہ یہ ورع و پرہیزگاری کے سلسلے میں ایک کافی و شافی کلام ہے۔ اس سیاق میں اسلام کی خوبصورتی سے مراد اسلام کا وہ ضروری کمال ہے جس میں خلل پیدا ہونے پر دین میں کمی اور ایمان میں کمزوری مرتب ہوتی ہے۔ اس سے اصل اسلام مراد نہیں کہ جس کے بغیر کفر ہوتا ہے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے کہا، عنایت کا مطلب ہے کسی چیز کا شدید اہتمام کرنا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ جس چیز کا اہتمام و ارادہ نہ ہو اسے خواہش کی بنا پر اور نفس کی طلب پر کی بنیاد پر چھوڑ دے، بلکہ اسے شریعت اور اسلام کی وجہ سے چھوڑے۔ اسی لیے اسے اسلام کی خوبصورتی میں سے قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے جب انسان کا اسلام اچھا اور خوبصورت ہوگا تو وہ ان اقوال و افعال کو چھوڑ دے گا جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے بندو، انسان کو جن چیزوں سے مطلب ہوتا ہے وہ تمام چیزیں ہیں جن کی اسے فکر ہو، جو اس کے لیے نفع بخش ہوں، جو اس کی دینی زندگی میں قدر و قیمت، نفع اور ثواب میں اضافہ کریں، جس سے وہ اللہ کی قربت حاصل کرے، جیسے نفع بخش علم، نیک عمل، کثرت ذکر، قرآن کی تلاوت، نفس کا تزکیہ، نفلی عبادات، مخلوق اور اپنی دنیاوی زندگی کے ساتھ اچھا برتاؤ، اور وہ مصالح جن کے بغیر زندگی استوار نہیں ہو سکتی، جیسے حلال کمائی، آل و اولاد کے معاملات کی دیکھ ریکھ، اور اسی طرح وہ باتیں جو اپنے وطن و معاشرہ کے تئیں اس کی اصل ذمہ داری ہے۔
اللہ کے بندو، اور جو چیزیں انسان کے مطلب کی نہیں ہیں وہ تمام چیزیں ہیں جو اسے نہ دین میں فائدہ پہنچائیں نہ دنیا میں، جن میں مشغول رہنا وقت کا ضیاع، نیکیوں سے محرومی، گناہوں سے دامن کو آلودہ کرنا ہے، جیسے دوسروں کے معاملات پر گفتگو کرنا، ان کے احوال کی چھان بین کرنا، ان کی نجی چیزوں میں دخل اندازی کرنا جو نقصان دہ فائدہ نہیں، جھگڑا اور مباحثہ کرنا، پوشیدہ چیزوں اور عیبوں کے پیچھے پڑنا جنہیں دیکھنا اور سننا ہمارے لیے جائز نہیں، کیونکہ سلامتی کے برابر کوئی چیز نہیں، اللہ کی مومن سے مشورہ طلب کیا جائے تو اس وقت اس پر واجب ہے کہ خیر خواہی و نصیحت میں اللہ کے بندوں کے ساتھ اخلاص سے کام لے، کیونکہ سب سے سنگین فریب دہی نصیحت میں فریب دینا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے، اور ان امور میں سے جن پر مومن کو خاص توجہ دینی چاہیے یہ ہے کہ وہ اپنے تخصص اور فن سے ہٹ کر فضول گفتگو سے پرہیز کرے، ہر چھوٹی بڑی بات، ہر حادثہ و مصیبت، ہر نئے پیش آمدہ معاملات میں اپنی رائے دینے سے باز رہے، کیونکہ سیاست، فتووں، عدلیہ، معیشت، طب اور ہر فن کے اپنے ماہرین ہوتے ہیں، اور تخصص کا خیال رکھنا عقلی اصول اور شرعی مقصد ہے۔ یہ اس چیز کو شامل ہے کہ بندہ اس چیز میں نہ پڑے جس سے اس کا سروکار نہیں۔ اس کی طرف اشارہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ میری امت پر رحم کرنے والے ابو بکر ہیں، اللہ کے معاملہ میں سب سے زیادہ سخت عمر ہیں، سب سے زیادہ سچی حیا والے عثمان ہیں، اور اللہ کی کتاب کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں، اور میراث کے سب سے بڑے جانکار زید بن ثابت ہیں، اور حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم معاذ ابن جبل ہیں، اور سنو ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کے امین ابو عبیدہ ابن جراح ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور اس اصول پر ایک باریک استدلال یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی ذمہ داری جبریل علیہ السلام پر، بارش کی ذمہ داری میکائیل علیہ السلام پر، سور پھونکنے کی ذمہ داری اسرافیل علیہ السلام پر، روحوں کو قبض کرنے کی ذمہ داری ملک الموت پر، اور اعمال لکھنے کی ذمہ داری کرام کاتبین پر رکھی ہے، اور زمین پر ایسے فرشتے مقرر فرمائے جو حلقہ ذکر کی تلاش میں گھومتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار عمومی اور خصوصی اعمال ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت، ارادہ، مشیت اور قدرت سے چاہتا تو تمام اعمال کو ایک ہی فرشتے کے تصرف میں دے دیتا، اور وہ بس یہ کہتا ہو جا تو سب کچھ ہو جاتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا حکم بس یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرے کہہ دے ہو جا تو فوراً ہو جاتی ہے، مگر یہ الہی تعلیم ہے اور ربانی ہدایت۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو۔ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی زبان اور فکر کو روکے رکھے، سوائے اس معاملے کے جس میں اس کے لیے کوئی حقیقی مصلحت یا فائدہ ہو۔ ایسے امور میں بات نہ کرے جس کی اسے مہارت نہ ہو، اس طرح وہ اپنے دین، عزت کی حفاظت کرے گا اور اس کے ذریعے دوسروں کے حقوق سے بری الذمہ ہوگا۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں اللہ سے، اپنے لیے، آپ سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، اس سے مغفرت طلب کرو، وہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، ہر انعام و نوازش پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اللہ سے اپنے ہر قصور اور غلطی کی معافی مانگتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اللہ درود و سلام نازل کرے اس ہستی پر جسے اس نے ایسے وقت میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا جب لوگ اختلاف و انتشار کے شکار تھے، اور ان کے آل و اصحاب پر جو مروت و خودداری والے تھے۔
اما بعد، اللہ کے بندو، اس ادب اور پرہیزگاری کے موضوع میں معاون بات یہ ہے کہ بندہ جان لے کہ ہر وہ لفظ جو بولتا ہے اس پر اس کی گرفت ہوگی، ہر بات جسے وہ اپنے منہ سے نکالتا ہے اس پر اس کا حساب ہوگا، ہر عبارت جو وہ لکھتا ہے اس کا اسے بدلہ دیا جائے گا، اس کا تعلق چاہے جس میدان سے ہو یا وہ چاہے جس وسیلہ سے نشر کیا جائے، چاہے اس کا تعلق دیکھنے سے ہو، سننے سے ہو یا پڑھنے سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کوئی بھی بات نہیں کہتا مگر اس کے لیے ایک مقرر نگہبان موجود ہے، اور فرمایا جب کتاب رکھی جائے گی تو تم دیکھو گے کہ گناہگار اس میں موجود چیزوں سے خوف زدہ ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری بدقسمتی، یہ کتاب کیا ہے جو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سی بڑی بات کو نہیں چھوڑتی بلکہ سب کو شمار کرتی ہے، اور وہ اپنے کیے ہوئے اعمال کو حاضر پائیں گے اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نجات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان پر قابو پالو، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، اور اپنی غلطیوں پر رو۔ احمد اور ترمذی نے اسے روایت کیا ہے، ترمذی نے اسے حسن کہا ہے۔ اللہ کے بندو، خوش نصیب وہ ہے جو شخص اپنے رب سے ڈرے، اپنی زبان پر قابو رکھے، اپنے نجی معاملات میں مشغول رہے، اور جس چیز سے اس کا تعلق نہیں اسے چھوڑ دے۔ مسلمانوں، درود و سلام بھیجو اللہ کی سب سے بہترین مخلوق محمد بن عبداللہ پر، جیسے کہ تمہارے رب نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے۔ اس نے فرمایا اللہ اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلامتی بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، سلام اور برکت نازل فرما۔ اے اللہ تمام صحابہ کرام، تابعین اور ان کے بعد کے لوگ جو قیامت تک ان کی پیروی کریں ان سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، دین کے قلعہ کی حفاظت کر، اپنے موحد اور مومن بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ مسلمانوں میں سے لوگوں کے غم کو دور فرما دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور کر، مقروضوں کا قرض ادا کر، ہمارے مریضوں اور تمام مسلمان مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے وطنوں میں امن عطا فرما، ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، ہمارے امام اور ولی امر سربراہ خادم حرمین شریفین کو حق، توفیق اور درستگی سے مدد فرما۔ اے اللہ ان کی عمر میں صحت، عافیت بھرپور نعمت کے ساتھ دراز فرما، اور ان کو اور ان کے امانت دار ولی عہد کو ان امور کی توفیق دے جو ملک و ملت کی بھلائی اور اسلام و مسلمانوں کی عزت و رفعت کا باعث ہوں۔ اے اللہ ہمارے سرحدوں اور مورچوں پر ڈٹے ہوئے فوجی جوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ انہیں اپنی اس آنکھ کی حفاظت میں رکھ جو کبھی نہیں سوتی، اپنی اس قوت و سہارے سے انہیں محفوظ کر لے جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اے رب العالمین، اللہ ہمارے مظلوم بھائیوں کی مددگار پشت بنا، معاون و ناصر بن جا۔ اے اللہ فلسطین میں اور ہر جگہ ان کا حامی بن جائے رب العالمین۔ اے اللہ غاصب یہودیوں، سرکش صہیونیوں کو ہلاک فرما۔ اے اللہ تو ان کو پکڑ لے، بے شک وہ تجھے عاجز نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ہمیں نفع بخش چیزوں میں مشغول کر، ہم سے ضرر رسا چیزوں کو دور کر دے، ہمیں ہدایت کی راہ دکھلانے والا، ہدایت یافتہ بنا دے، ہمیں گمراہ ہونے والا و گمراہ کرنے والا نہ بنا، اپنی رحمت سے اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ہم کو گناہوں سے دور رکھ کر ہم پر رحم کر کی لایعنی چیزوں میں ہم نہ پڑیں، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چیزوں میں خوب غور و فکر کریں جو تجھے ہم سے راضی کریں۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.